اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. الکلام والکلام لفظ مفید لما انہیت القول فی الکلمۃ واقسامها الثلاثۃ شرعت فی تفسیر الکلام فذکرت انہ عبارۃ عن اللفظ المفید ونعنی باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف او ما ہوا فی قوت ذالک. آج کی ہماری بحث کا عنوان ہے کلام. مصنف نے جو نحو کا موضوع ہے، علم نحو کا جو موضوع ہے کلمہ اور کلام، تو پہلے شروع کیا کلمے سے، اس کے اقسام بتائے، اس کے احکام بتائے، اس کی نشانیاں بتائیں. یہ ساری جو بحث گزر چکی یہ کلمے کے بارے میں تھی. آج کی ہماری بحث کلام کے بارے میں ہے. تو مصنف کہتے ہیں کہ کلام لفظ مفید ہے. اگر کوئی پوچھے کہ کلام کی کیا تعریف ہے تو کیا کہنا ہے کہ کلام لفظ مفید ہے. مصنف کے نزدیک یہی اس کلام کی تعریف ہے. سواد یہاں متن میں کیا کہا کہ والکلام لفظ مفید، کلام لفظ مفید ہے. یعنی کلام کی تعریف کیا ہے کہ وہ لفظ مفید ہوتا ہے. شین یعنی شرح میں فرماتے ہیں لما انہیت القول فی الکلمۃ، جب میں نے بحث کو تمام کیا کلمے میں، یعنی کلمے کی جو بحث تھی اس کو تمام کر دیا، ختم کر دیا. واقسامها الثلاثۃ، اور اس کلمے کے جو 3 اقسام تھے ان کو، یعنی کلمے کی بحث اور اس کے 3 اقسام کی بحث، یہ جب میں نے ختم کر لی تو شرعت فی تفسیر الکلام، تو پھر میں نے شروع کیا کس چیز کو؟ کلام کی تفسیر کو، کلام کی بحث کو چھیڑا. فذکرت، میں نے ذکر کیا. کہاں پر؟ پیچھے متن کی بات کر رہے ہیں کہ میں نے ذکر کیا کہ انہو، یہ کلام، عبارت عن اللفظ المفید، کلام عبارت ہے لفظ مفید سے. یعنی کلام کا مطلب کیا ہے؟ کلام کی تعریف کیا ہے؟ لفظ مفید. ونعنی باللفظ، تو یہ جو عبارت میں واقع ہوا ہے، کلام کی تعریف کس طرح پیش کی مصنف نے کہ یہ اللفظ المفید، الکلام هو اللفظ المفید یا اللفظ المفید. تو کلام کی تعریف میں کیا بیان کیا کہ یہ لفظ مفید ہے. تو 2 چیزیں یہاں پر، ایک ہے لفظ، ایک ہے مفید. یعنی لفظ مفید، لفظ کے تو قسم ہیں لیکن ایک لفظ ہے کہ جو مفید نہیں ہے، دوسرا ایسا لفظ ہے کہ جو مفید ہے. لفظ مفید اور غیر مفید میں کیا فرق ہے؟ خود مصنف نیچے بتائیں گے کہ لفظ مفید ایسے لفظ کو کہا جاتا ہے کہ جس پر اکتفا کرنا، ختم کرنا صحیح ہو. یعنی اگر کوئی بندہ لفظ مفید بولے گا تو اس پر توقف کرنا درست ہوگا. اچھا، لیکن اگر لفظ غیر مفید ہو تو ضروری نہیں کہ وہاں پر بندہ اسی پر ہی اکتفا کر لے. ممکن ہے کسی اور چیز کا احتیاج ہونا پڑے، کسی اور چیز کا محتاج ہونا پڑے، کسی اور چیز کا ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہو کہ جو اس کے ساتھ ضم کریں، تاکہ یہ چونکہ لفظ مفید نہیں ہے اس لیے اس پر اکتفا کرنا درست اور صحیح نہیں ہے. تو یہ لفظ مفید ہے کہ جس پر توقف کرنا، جس پر خاموش رہنا درست ہو، جس پر ٹھہرنا درست ہو، جو بھی آپ معنی کریں. اچھا، لفظ کس کو کہتے ہیں؟ پہلے اس پہ آتے ہیں. لفظ مفید کو نہیں، لفظ کہتے ہیں ایسی آواز کو کہ جو مشتمل ہو چند حروف پر. یہ لفظ کی کیا ہے؟ تعریف ہے. لفظ کی ڈیفینیشن کیا ہوگی کہ لفظ ایسی آواز کو کہا جاتا ہے کہ جو چند حروف پر مشتمل ہو.
یا تو وہ چند حروف پر مشتمل ہے ظاہراً، یا وہ چند حروف پر مشتمل ہے تقدیراً، جس کو کہا مصنف کہیں گے قوتاً. ٹھیک ہے، تو یا تو وہ جو لفظ ہے مشتمل ہے چند حروف پر لفظاً ظاہراً، ظاہراً یعنی ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ یہ اس کے حروف ہیں، 1 ہے 2 3 4 5 جو بھی ہیں. اور قوتاً کا مطلب ہے کہ وہ تقدیراً چھپے ہوئے ہمیں دکھائی نہیں دیتے، لیکن حقیقت میں اس میں ایک لفظ ہے. دونوں کی مثال پیش کریں گے مصنف نیچے. اور مفید سے کیا ہم نے مطلب لیا کہ جس پر صحیح و اکتفا کرنا. تو یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا ایسا لفظ کہ جس پر اکتفا کرنا صحیح نہ ہو تو وہ کیا کلام ہے یا نہیں ہے؟ مثلا زید یہ لفظ ہے لیکن اس پر اکتفا کرنا درست نہیں ہے. زید کیا زید؟ مثلا میں کہوں قام زید، زید کھڑا ہے، تو پھر تو یہ کلام ہو گیا، یہ درست ہے اس پر اکتفا. لیکن فقط زید کہوں یا فقط قام کھڑا ہوا، کون کھڑا ہوا، تو کوئی نسبت نہ ہو، تو اس صورت میں اس زید کا کلام ہونا درست نہیں ہے. یعنی زید کو ہم نہیں کہہ سکتے زید یہ کلام ہے، بلکہ زید قائم کلام ہے، قام زید کلام ہے، کہ جس پر توقف کرنا، جس پر ٹھہرنا، رک جانا، خاموش رہنا درست ہو. تو یہی اس کی معنی کر رہے ہیں لفظ مفید کی. اچھا، اب ہم نے قلم اٹھایا اور کسی کاغذ پہ، کسی بورڈ وغیرہ پر، کسی چیز پر لکھ دیا زید قائمن، زید قائمن. تو کیا یہ زید قائمن لکھنا کافی ہے کہ کلام ہے؟ کہتا ہے نہیں، یہ کلام نہیں ہے. کیوں کلام نہیں ہے؟ حالانکہ زید قائمن جو لکھا ہے یا قام زید ہم نے لکھا ہے، اس پر اکتفا کرنا درست ہے. کہتے ہیں کہ اکتفا کرنا درست ہے، لیکن یہ اس لیے کلام نہیں ہے کہ یہ لفظ نہیں ہے. لفظ کس کو کہا ہے ہم نے؟ کہ ایسی آواز جو مثلا منہ سے نکلتی ہے اور بعض حروف پر مشتمل ہے، تو یہ ہم نے لکھا ہے، یہ منہ سے کچھ نہیں نکلا ہے. اچھا، یہ اکتفا کرنا اس پر درست ہے. یعنی اگر میں کہ کوئی چیز مثلا زید قائم جو میں لفظاً کہنا چاہتا ہوں وہ کسی کاغذ پر لکھ کر لگا دوں کسی دیوار میں، تو یہ کافی ہے، لیکن یہ کلام نہیں ہے. کلام کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ لفظ نہیں ہے. لفظ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ لفظ کی تعریف اس پر صادق نہیں آتی، کہ ایسی آواز جو منہ سے نکلتی ہے اور چند حروف پر مشتمل ہے وہ اس پر صادق نہیں آتی، اس لیے. اچھا، اسی طرح ایک اور چیز کو رد کر رہے ہیں کہ مثلا اگر آپ اشارہ کریں کسی ایک شخص کی طرف کہ آپ بیٹھ جائیں، یا اشارہ کریں کہ آپ کھڑے ہو جائیں، تو یہ اشارہ کرنا اٹھنے بیٹھنے کا یہ بھی کلام نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہی کہ یہ بھی لفظ نہیں ہے. وَنَعْنِي بِاللَّفْظ، ہماری لفظ سے مراد یہ مقصد کیا ہے لفظ سے؟ الصوت المشتمل علی بعض الحروف، ایسی آواز کہ جو مشتمل ہو چند حروف پر. او ما ہوا فی قوت ذالک، یا وہ کہ جو اس کی قوت میں ہو، جو اس کی قوت میں، یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ ظاہراً چند حروف پر مشتمل نہیں ہے، لیکن قوتاً تقدیراً وہ کیا ہے؟ اس پر مشتمل ہے. خود مثالیں پیش کر رہے ہیں، واضح ہو جائے گا. فالاول، پہلے جیسے لفظ ہیں مثلا رجل، فرس، قائم، زید وغیرہ وغیرہ، یہ جو لفظ ہیں. ثانی کی کیا مثال؟ وثانی یعنی ایسا لفظ کہ جو مشتمل ہے چند حروف پر، لیکن وہ چند حروف کیا ہے؟ وہ چند حروف ظاہراً نہیں ہے، تقدیراً ہے. یہاں پر ایک تھوڑا سا سمجھانے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ مثلا ہم جب کہہ رہے ہیں کہ کلام، لفظ کی جو تعریف کر رہے ہیں، تو لفظ مصنف یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ لفظ کا ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے. لفظ کبھی کبھار ضمیر بھی ہو سکتا ہے، ضمیر بھی الفاظ کی قسموں سے ایک قسم ہے. ہاں، لیکن کوئی یہ اشکال کر سکتا ہے کہ یہ جو ضمیر ہے اس کا تلفظ تو نہیں ہوتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ اضرب میں انت کی ضمیر ہے، ہم اس انت کو بھی کیا کہتے ہیں کہ اس کو بھی لفظ کہتے ہیں. حالانکہ انت جب اضرب کہتے ہیں تو انت کیا ہے؟ کہتے نہیں ہیں، کہتے ہیں آپ کہتے نہیں ہیں، لیکن آپ کے اس قول اضرب میں انت اس طرح پوشیدہ ہے کہ گویا کہ آپ نے انت بھی کہا ہے. تو گویا کہ مصنف کے کہنے کے مطابق یہ لفظ ہے، اور یہ لفظ کی جو تعریف اس پر صادق آ رہی ہے کہ ایسی آواز کی جو مشتمل ہو چند حروف پر، انت بھی ایسی ہے، اس لیے اس کے مثال پیش کی ہے. وثانی یعنی ایسا لفظ کہ جو مشتمل ہے چند حروف پر لیکن ظاہراً نہیں، قوتاً اندر میں ہے.
جیسے ضمیر المستتر، جیسے ضمیر چھپی ہوئی جو ہوتی ہے. فی نحو اضرب و اذهب، اذهب اور اضرب میں کیا ہے؟ المقدر فی المقدر بقولک انت. یہاں پر آپ کے اس قول میں تقدیر میں کیا ہے؟ تقدیر میں انت ہے. اچھا، تو یہ اضرب اور اذهب جو مثالیں دی ہیں اس میں غور فرمائیں. یہ اضرب اور اذهب لفظ کے بجائے اس کو کلام ہی کہہ دیتے تو بھی کیا ہے؟ درست تھا. کہ یہ کلام کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ کلام کی جو آگے تعریف کریں گے کہ جو ایک اسم اور ایک فعل سے بنتا ہو، یا ایک کیا ہے اسم اور دو ہر فعلوں سے بنتا ہے، اس طرح کی جو مثال آگے انشاءاللہ پیش کریں گے. تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اضرب جو فقط اضرب ہے نا، یہ اضرب کلام نہیں ہو سکتا. اضرب تب ہوگا کلام جب اس کے ساتھ اضرب زیدن ہو، اس طرح، یا اذهب وغیرہ وغیرہ اس طرح کا آگے اس کے آگے زید یا کوئی بھی اذهب یہ تو لازم ہے، یہ ہو جائے گا. لیکن اضرب کی جگہ پر آپ کیا ہے؟ اضرب کی جگہ اضرب زیدن کہے تو بہتر ہے. بہرحال علی کل حال یہ مصنف کلام کی نہیں بلکہ فقط لفظ کی بحث میں ہے، تو اس لیے یہ اشکال کرنا درست نہیں کہ یہ یہاں پر یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. علی کل حال کلام ہو یا نہ ہو، لفظ تو ہے ہی. اچھا، یہ لفظ کی تعریف تھی کہ ایسی آواز جو مشتمل ہو بعض حروف پر، چاہے وہ ظاہراً ہو یا قوتاً ہو، تقدیراً ہو. اچھا، ونعنی بالمفید، مفید سے کیا مراد ہے؟ ما یصح الاکتفاء بہ، کہ جس پر اکتفا کرنا ٹھہرنا درست ہو، صحیح ہو. فنحو قولک قام زید، جیسے آپ کا یہ قول کہ قام زید، زید کھڑا ہوا، کلام ہے. دیکھیے پیچھے جب اس طرح کی مثالیں فقط زید کہہ رہا تھا تو زید کیا تھا؟ کلام نہیں، لفظ تھا. لیکن یہاں پر دو لفظ آگے ہیں، قام زید، تو کیا کلام؟ یہ کلام ہے. کیوں کلام ہے؟ لأنہ لفظ یصح الاکتفاء بہ، ایسا لفظ ہے، یہ لفظ کی جگہ جملہ ہو تو بہتر ہے، یہ ایسا جملہ ہے کہ جس پر اکتفا کرنا درست ہے. اچھا، ونحو زید، یہ جو زید ہے لیس بکلام، کلام نہیں ہے. لأنہ لفظ، کیونکہ یہ لفظ تو ہے، لا یصح الاکتفاء بہ، لیکن ایسا لفظ ہے کہ جس پر اکتفا کرنا درست صحیح نہیں ہے. وَإِذَا كَتَبْتَ، جب آپ لکھیں، زید قائم، زید کھڑا ہوا ہے مثلا، فلیس بکلام، یہ بھی کلام. اچھا، مثلا یہ کیا ہے؟ زید کتبت زید قائم، یہ لکھا، آپ کا لکھا ہوا کسی ورقے یا کسی چیز پر لکھا ہوا ہے، آپ نے لکھا ہے کہ زید قائم، فلیس بکلام، یہ کلام نہیں ہے. کیوں؟ لأنہ وإن صح الاکتفاء بہ، اس لیے کہ اگرچہ اس پر ٹھہرنا درست ہے، صحیح ہے، لیکنہ لیس بلفظ، لفظ نہیں ہے. کیوں لفظ نہیں ہے؟ وہ کیا کہا کہ ایسی آواز کی جو مشتمل ہو بعض حروف پر. یہاں پر تو آواز ہی نہیں ہے، لکھنے میں کون سی آواز ہے جو لکھا ہوا ہے؟ مثلا آواز منہ سے نکلتی ہے جو وہ آواز شمار ہوتی ہے. اچھا، وکذالک، اسی طرح وہ چیز بھی یعنی کلام نہیں ہے کہ اذا اشرت، جب آپ اشارہ کریں، الی احد، ایک شخص کی طرف، بالقیام او القعود، کہ آپ بیٹھ جائیں، یعنی بیٹھنے کا اشارہ کریں، کھڑا ہونے کا یا بیٹھنے کا اشارہ کریں، فلیس بکلام، وہ کلام نہیں ہے. کیوں؟ لأنہ لیس بلفظ، ہاں یہ اکتفا اس پر درست ہے، لیکن یہ پھر بھی یہ کہ اس پر لفظ صدق نہیں آتا. لفظ اس کو کہا جاتا ہے ایسی آواز جو مشتمل ہو بعض حروف پر. علی کل حال یہ لفظ اور مفید کا جو ترجمہ تھا مصنف نے مکمل کر لیا. اب آتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے کن چیزوں سے بنتا ہے. اس کا خلاصہ مصنف کی طرف سے ہم ایسے پیش کرتے ہیں کہ کلام کم از کم اقل مقدار جو اس کی ہے کلام کے بننے کی، وہ یا تو دو اسموں سے بنتا ہے یا ایک فعل اور ایک اسم سے بنتا ہے. یہ کم از کم، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کبھی کبھار اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ فعل ایک ہو اور اسم دو ہو، اسم تین ہو، اس طرح بھی ہو سکتا ہے. لیکن کم از کم مقدار کیا ہے؟ علی الاقل مقدار یہ ہے کہ دو اسم یا ایک فعل اور ایک اسم سے کلام بن سکتا ہے.
اچھا صاد یہ متن ہے اس کا. وَأَقَلُّ اِعْتِلَافِهِ کہ کم از کم جو کلام کے بننے کی کیا ہے صورت ہے، من اسمین دو اسموں سے بنتا ہے، جیسے کا زیدن قائمن، جیسے زیدن قائمن ہے، زید بھی اسم ہے، قائمن بھی اسم ہے. او فعل و اسمن یا دو کلموں سے بنتا ہے. کون سے دو کلمے؟ ایک فعل اور دوسرا اسم. قام زیدن، قام فعل ماضی اور زیدن اس کا فاعل، دو سے بنا. شین شرح کرتے ہیں. صور و تألیف الکلام ستو، کلام کی تالیف کی 6 صورتیں ہیں. یعنی کلام جن چیزوں سے بنتا ہے اگر اس کی مجموعی صورت ہم بنا لیں تو 6 صورتیں بنتی ہیں کہ کلام جو ہے اس طرح بنتا ہے، کلام اس طرح بنتا ہے. یہ 6 صورتیں بنتی ہیں کہ جس سے کلام بنتا ہے. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِمَّا يَتَأَلَّفُ مِنْ اسْمَيْن، وہ اس لیے کہ کیونکہ لِأَنَّهُ یہ کلام یا تو بنتا ہے دو اسموں سے، دو اسموں سے، یہ ایک قسم. او من فعل و اسم، یہ سب کی مثالیں آ رہی ہیں، یا ایک فعل اور ایک اسم سے. او من جملتین، یا دو جملوں سے 3. او من فعل و اسمین، یا ایک فعل اور دو اسموں سے 4. او من فعل و ثلاثت اسماء، یا ایک فعل اور 3 اسماء، یہ 5ویں قسم. او من فعل و اربعت اسماء، یا ایک فعل اور 4 اسموں سے. تو یہ 6 قسم ہو گئے کس کے بننے کے؟ کلام کے بننے کی. کلام یا تو اس طرح یا اس طرح یا اس طرح بنے گا. 6 صورتیں ہم نے ذکر کر دی. پہلی صورت اب ذکر کرتے ہیں کہ جب دو اسموں سے کلام بنتا ہے پھر اس کی 4 صورتیں ہیں. الاول پہلا، اما اعتلافہ من اسمین، کلام کا بننا دو اسموں سے، فلہ 4 صور، یعنی اس طرح کلام کی بننے کی 6 صورتیں ہیں. اس میں جو پہلی صورت ہے جب کلام دو اسموں سے بنتا ہے اس کی پھر 4 صورتیں ہیں. پہلی صورت احداہا، اس کی پہلی صورت ان یکونا مبتدأ و خبرا. دو اسم کیسے ہوتے ہیں کہ پہلا اسم مبتدا دوسرا خبر، اس طرح جیسے زید قائم، ایک مبتدا ہے زید اور قائم اس کی خبر ہے. با الثانیۃ، دوسری قسم اس کی کیا ہے؟ ان یکونا مبتدأ و فاعلا سد مسد الخبر. دوسری اس کی قسم یہ ہے کہ یہ بنتا ہے کلام ایسے دو اسموں سے کہ جو ان میں سے جو پہلا ہے وہ مبتدا ہے اور دوسرا فاعل ہے کہ جو سد مسد خبر، یعنی خبر کی جگہ پر ہوتا ہے. پہلے مبتدا ہے، پہلا والا جو اسم وہ مبتدا کہلائے گا، اس کے بعد والا جو اسم ہے وہ فاعل ہوگا اس مبتدا کے لیے، لیکن ایسا فاعل کہ جو خبر کی جگہ پر آیا ہے. کیونکہ مبتدا کو خبر چاہیے تو یہ مبتدا تو ہے لیکن یہ ایسا مبتدا ہے کہ جس کو فاعل کی ضرورت ہے، مبتدا خبر کی ضرورت نہیں ہے. اس کی تھوڑی سی وضاحت، کون سا ایسا مبتدا ہے کہ جس کو فاعل چاہیے خبر نہیں چاہیے؟ کون سا ایسا مبتدا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے لیے چند صورتیں ہیں جو یہاں پر مصنف نے ذکر نہیں کیا لیکن ہم ایک دو ذکر کر دیتے ہیں. پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ یہ جو مبتدا ہے یہ مبتدا صفت واقع ہو، وصف واقع ہو، تو اس وقت اس کی خبر کی جگہ پر اس کا فاعل آئے گا جو کہ خبر کی جگہ پر ہوگا. یہ پہلی شرط ہے. اچھا، دوسری شرط کہ یہ جو صفت ہے اپنے ما بعد والے میں عمل کرے، لیکن جو ما بعد والا ہے جس میں یہ عمل کر رہا ہے مبتدا، یہ ظاہر ہونا چاہیے، ضمیر نہیں ہونا چاہیے. دو، تیسری صورت کہ اس جو مبتدا ہے اس سے پہلے ایک ایسی چیز ہو کہ جس پر اس کا اعتماد ہو، اس نے ٹیک لگایا ہوا، اسے سمجھیں کہ یعنی اس مبتدا کا اس پر اعتماد ہو. کس پر؟ اس سے پہلے اعتماد والی چیزیں کیا ہیں؟ مثلا حمزہ استفہامیہ ہے، ماء نافیہ، یا اس طرح کی جو دوسری چیزیں ہیں. تو جب یہ چیزیں کیا ہو جائیں گی، یہ چیزیں اس میں موجود ہوں گی مبتدا میں، یعنی اولاً صفت ہو، کسی پر اعتماد ہو، اور ما بعد والے میں جو عمل کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ظاہر ہو، اس میں ظاہر ہو. تو ان شرائط کے ساتھ یہ ہم دوسری قسم بنائیں گے کہ پہلے مبتدا اور اس کے بعد فاعل جو سد مسد
خبر ہوگا، یعنی خبر کی جگہ پر ہوگا۔ الثانیہ تو ان یکون مبتدا و فاعلا، دوسرا یہ کہ ان دونوں اسموں میں سے ایک مبتدا ہوگا دوسرا فاعل ہوگا، کہ صد مسد الخبر، کہ جو فاعل خبر کی جگہ پر ہوگا، فاعل ہوگا لیکن خبر نہیں ہوگا، لیکن خبر کی جگہ پر ہوتا ہے، کیونکہ فاعل کی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ فاعل خبر کی جگہ پر، کیونکہ مبتدا کے بعد تو خبر کا آنا چاہیے، یہاں پر فاعل کیوں ہے؟ تو آگے جا کر یہ بھی ہم بیان کریں کہ جو صفت ہے وہ اپنے فعل والا امر کرتا ہے۔ اچھا، اقائم الزیدانی، تو یہاں پر دیکھیں قائم مبتدا الزیدان فاعل ہے۔ پہلی شرط مثلا ہم ڈھونڈیں صفت ہو تو قائم اس میں فاعل ہے، صفت ہے، واضح ہے۔ دوسری شرط کہ کسی پر اس کا اعتماد ہو، دیکھیں حمزہ ہے، اس سے پہلے اس قائم نے اس پر اعتماد کیا ہے۔ تیسری شرط کہ مثلا اس کا جو مابعد ہے جس پر عمل کر رہا ہے وہ اس میں ظاہر ہو، زیدان اس میں ظاہر ہے، ضمیر نہیں ہے، تو قائم الزیدان، یہ حمزہ استفہامیہ قائم مبتدا الزیدان، اس قائم کے لیے کیا ہے؟ فاعل ہے کہ جو خبر کی جگہ پر ہوتا ہے، فاعل ہے خبر کی جگہ پر، یہاں پر خبر کو آنا چاہیے مبتدا کے بعد، لیکن یہاں پر خبر نہیں بلکہ ایسا فاعل ہے کہ جو اس قائم کے لیے فاعل ہے جو مصد خبر ہے۔ کوئی آ کر کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر قائم الزیدان، اس پر اس کی ترکیب اس طرح کریں کہ حمزہ استفہامیہ قائم مبتدا زیدان اس کے لیے خبر، ہم کہیں گے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیوں؟ جو صفت ہے اپنے فعل والا امر کرتی ہے، فعل کو فاعل چاہیے نہ کہ فعل کو خبر چاہیے۔ اچھا، اس کی اور بھی توضیحات اور تفصیل ہے لیکن یہاں پر اتنا ہی کافی ہے۔ وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ، یہ قائم الزیدان کہنا جاز ذالک، یہ جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ لِأَنَّهُ فِي قُوَّةِ قَوْلِكَ، اس لیے کہ گویا کہ آپ کے اس قول کی طرح ہے، اس کی قوت اس کی جگہ پر ہے، یعنی جیسے آپ یہ کہیں اَيَقُومُ الزَّيْدَانِ، اَيَقُومُ الزَّيْدَانِ کی جگہ پر آپ قائم الزیدان کہیں تو درست ہے۔ تو اس لیے جیسے اَيَقُومُ الزَّيْدَانِ کہنا درست ہے، حمزہ استفہامیہ یقوم فعل اور الزیدان اس کے لیے فاعل، تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ یہ درست ہے۔ کیا درست ہے؟ کہ یقوم الزیدان، اس قائم الزیدان یہاں پر قائم صفت ہے کہ زیدان اس کے لیے فاعل ہے، یہاں پر جیسے یقوم فعل اور الزیدان اس کے لیے فاعل ہے۔ اچھا، وَذَلِكَ کلام تام، یہ کلام تام ہے، یہ یقوم الزیدان، یہ کلام، یہ قائم الزیدان یہ کلام تام ہے۔ لا حاجت لہ الی شیء، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ابھی جب فاعل اس کو ضرورت تھا وہ مل گیا تو اس کو ابھی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ فَكَذَلِكَ هَذَا، تو اَيَقُومُ الزَّيْدَانِ بھی اس طرح ہے، جس طرح اس کو ضرورت نہیں ہے وہاں اس کو بھی ضرورت ہے نہیں کسی چیز کی، تو لہذا یہ دوسری قسم ہو گئی۔ اچھا، تیسری قسم الثالثۃ، تیسری قسم ان یکون مبتدا و نائبا عن فاعل صد مسد الخبر، نحو مضروب الزیدانی لأنه فی قوت قولک یضرب الزیدان۔ تیسری قسم کی جو اس دو اسم ہوتے ہیں جن سے کلام بنتا ہے، ان میں سے پہلا اسم مبتدا اور دوسرا نائب فاعل ہوگا اور خبر کی جگہ پر ہوگا۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ بھی وہی مثال ہیں کہ جب صفت کیا ہے؟ مبتدا واقع ہو، کسی پر ٹیک ہو، لیکن اس کو نائب فاعل کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جو صفت ہے مجہول کی ہے، یعنی مضروب مجہول کسے بناتا ہے؟ ہم اس مفعول مجہول سے بناتے ہیں، یضرب سے، تو مضروب کو فاعل نہیں بلکہ نائب فاعل چاہیے، جس طرح مجہول کو نائب فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، فاعل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو گویا کہ یہ مضروب زیدان کی جگہ پر لأنه فی قوت قول کا، یہ کیونکہ آپ کے اس قول کے مترادف ہے، یعنی اس قول کی طرح ہے کہ آپ کہیں یضرب الزیدان، جس طرح یہ کہیں یہ بھی اس طرح ہے۔ یہ تیسری قسم ہو گئی۔ والرابعۃ ان یکون اسم فعل و فاعلہ، چوتھی قسم کہ دو اسم، ان میں سے پہلا اسم فعل اور دوسرا اس کا فاعل۔ اسم فعل یعنی ایسا اسم کی جو فعل والا عمل کرتا ہے اور بعد میں اس کا فاعل آئے گا، جیسے ہیہات العقیق، ہیہات یہ اسم فعل ہے، اس نے فعل والا عمل کیا ہے، عقیق اس کے لیے فاعل واقع ہوا ہے۔ ہیہات، یہ ہیہات جو ہے اسم فعل ہے، وہ بمعنی
بعدا یہ بعدا کی معنی پر میں واقع ہوا ہے، والعقیق فاعل بہ، اور عقیق اس کے لیے کیا ہے؟ فاعل ہے اس حیات کے لیے۔ یہ پہلی ہم نے قسم بتا دی۔ واما ائتلافہ من فعل و اسم فلہ صورتان، یہ کلام کا دو چیزوں سے بننا، کون سی دو چیزیں؟ ایک فعل اور ایک اسم، اس کی پھر دو صورتیں ہیں۔ دیکھیں پہلی صورت کی 4 صورتیں ہیں، پھر دوسری صورت کی 2 صورتیں ہیں۔ کون سی دوسری صورت؟ جب کلام بنے ایک فعل اور ایک اسم سے، اس کی 2 قسمیں ہیں، 2 قسمیں ہیں۔ فلہ صورتان، پہلی احداہما ان یکون الاسم فاعلا نحو قام زید، پہلی صورت یہ ہے کہ اس میں سے جو فعل، ایک تو فعل ہوگا دوسرا اسم، تو فعل تو وہ ظاہر ہے فعل ہی ہوگا، لیکن جو اسم آئے گا وہ فاعل واقع ہوگا اس فعل کے لیے، جیسے قام زید، یہاں پر 2 چیزوں سے کلام بنا ہے، ایک قام فعل، زید فاعل، تو یہ زید کیا ہے؟ فاعل بنا ہے اس فعل کے لیے، قام کے لیے۔ دوسری صورت اس کی کہ ان یکون الاسم نائبا عن الفاعل، دوسرا یہ قسم ہے کہ وہ نائب فاعل ہوتا ہے، اسم یعنی نائب فاعل ہوتا ہے اس فعل کے لیے، جیسے نحو ضرب زید، یہاں پر زید نائب فاعل ہے ضرب کے لیے، فعل کے لیے۔ یہ دوسرا قسم ختم ہو گیا۔ تیسرا قسم واما ائتلافہ، کلام کا بننا، من جملتین، 2 جملوں سے، فلہ صورتان، اس کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ احداہما جملۃ الشرط والجزاء، پہلا یہ کہ جملہ شرطیہ سے بنتا ہے، یعنی جملہ شرط اور اس کی جو جزا ہے، اس دونوں سے مل کر کیا بنتا ہے؟ کلام بنتا ہے، کلام بنتا ہے۔ جیسے ان قام زید، یہ شرط ہے کہ اگر زید کھڑا ہوا کم تو میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا، یہ ان قام زید، یہ کیا ہے؟ جملہ شرطیہ ہے، اور کم تو اس کے لیے جزا واقع ہوا ہے، تو یہ ان قام کم تو 2 جملوں سے کیا ہے؟ ہم نے جملہ شرطیہ بنایا۔ وثانیہ، تو دوسرا جملۃ القسم و جوابہ، دوسرا یہ کلام بنتا ہے جملہ قسم اور اس کے جواب سے۔ احلف باللہ، یہ جملہ قسم ہے، مجھے خدا کی قسم، لزید قائم، یہ اس کا جواب ہے کہ زید کھڑا ہوا ہے، یہ جملہ قسم کون سا ہے؟ احلف باللہ، اور اس کا جواب کیا ہے؟ لزید قائم، زید کھڑا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تیسری قسم بھی مکمل ہو گئی۔ چوتھی قسم اما ائتلاف من فعل و اسمین، یہ کلام بنتا ہے ایک اسم، ایک فعل اور 2 اسم سے، یہ کلام بنتا ہے ایک فعل اور 2 اسموں سے، جیسے کان زید قائم، کان فعل ہے، ناقص ہے لیکن فعل ہے، زید اس کے لیے کیا ہے؟ اسم ہے، قائم اس کی خبر ہے، تو زید اور قائم یہ دونوں کیا ہے؟ اسم ہے، اور کانا فعل ہے، تو کلام بنا کس سے؟ ایک فعل اور 2 اسموں سے۔ یہ چوتھا قسم بھی مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ہے وَأَمَّا اِعْتِلَافُهُ مِنْ فِعْلٍ وَثَلَاثَةِ أَسْمَاءٍ، اب کیا بیان کیا تھا کہ ایک فعل 2 اسم، یہاں پر بتائیں گے کہ ایک فعل اور 3 اسم، جیسے علمت زیدن منطلقہ، علم فعل، تو یہ جو ہے ضمیر اس میں، یہ تو ضمیر کیا ہے؟ ضمیر اسم ہوتی ہے، ایک اسم یہ زیدن دوسرا اسم، اور منطلقن اس کا تیسرا اسم، تو ایک فعل 3 اسم، اس سے کلام بن گیا۔ یہ 5ویں قسم مکمل ہو گئی۔ وَأَمَّا اِعْتِلَافُ مِنْ فِعْلٍ وَأَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ، فعل بنتا ہے کلام بنتا ہے ایک فعل اور 4 اسما سے، فنحو اعلمت زیدن عمرن فاضلا، دیکھیں اعلمت، تو اعلمت تو میں یہ کیا ہے؟ ایک ضمیر، یہ اسم ہے، یہ یعنی فاعل ہے اس اعلمت کا، تو یہ اعلم کا فاعل، اعلمت یہ تو فاعل، ایک ضمیر جو ہے یہ ایک اسم، ضمیر یعنی ایک اسم، زیدن دوسرا اسم، عمرن تیسرا، اور فاضلا چوتھا۔ فہذہ صور التعلیف، یہ کیا ہے؟ تعلیف کے صورتیں ہیں، یعنی کلام جن چیزوں سے بنتا ہے اس کی صورتیں ہیں۔ تو ٹوٹل کتنی ہوئی؟ پہلے ہم نے 6 قسم بنائے، پھر پہلے قسم کے 4 قسم، اور دوسری قسم کے کتنے بنائے؟ دوسری قسم کے ہم نے 2 بنائے، 6، اور تیسرے کے بھی 2 بنائے، ہو گئے 8 اور یہ 3، 8 اور 3 کتنے ہوئے؟ 11 ٹوٹل اقسام بنتے ہیں۔ بہرحال اس سے کم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں دوسرے مصنفین کے نزدیک۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ تالیف کی صورتیں ہیں۔ وَأَقَلُّ اِعْتِلَافِهِ مِنْ اسْمَيْنِ، مصنف کہتے ہیں کہ
کم از کم جو کلام بنتا ہے دو اسموں سے بنتا ہے، اقل و ائتلافی، کم از کم جو کلام بنتا ہے من اسمین، دو اسموں سے بنتا ہے، او من فعل و اسم، یا ایک فعل اور ایک اسم سے بنتا ہے، کما ذکر، تو جس طرح میں نے ذکر کیا، وما صرحت به، اور اس کی تشریح اور صراحت بھی کر دی، من ان ذلك ہوا اقل ما يتألف من الکلام، کہ یہ جو ہم نے تعداد بتائی کہ دو اسموں یا ایک فعل اور اسم سے، یہ اقل تعداد بتائیے، کہ اس کو یہ اشکال ذہن میں نہ آئے کہ آپ نے متن میں کہا کہ کلام جو بنتا ہے یا تو دو اسموں یا ایک فعل اور ایک اسم سے، یہاں پر تو آپ نے اتنے اقسام بیان کیے ہیں، تو ہم نے کہا کہ وہاں پر جو کہا کم از کم کلام کی جو بننے کی صورت ہے وہ یہ ہے کہ یا تو دو اسموں سے یا ایک فعل اور ایک اسم سے بنے گا، تو یہ کیا ہے، اس طرح ہے۔ ہوا مراد النحویین، مراد نحویین بھی یہی ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ کلام یتألف من اسمین او من فعل و اسم، یہ جو کہنا ہوتا ہے ان کا دو اسموں اور ایک فعل ایک اسم سے، یہ مراد اس کی نحویوں کی یہ ہوتی ہے کہ یہ اقل مقدار، یعنی کم از کم جو کلام بنتا ہے وہ ان دو چیزوں سے بنتا ہے۔ وعبارت بعضہم توہم، بعض نبیوں کی کیا ہے عبارت وہم دلاتی ہے، کیا انہ لا یکون الا من اسمین او من فعل و اسم، کہ کلام یہ نہیں بنتا مگر دو اسموں سے یا دو ایک فعل اور ایک اسم سے۔ یعنی مصنف یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ بعض نحویوں نے اس طرح تعبیر پیش کی ہے کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ کلام یا تو دو اسموں سے بنے گا یا ایک فعل اور ایک اسم سے بنے گا، حالانکہ ہم نے پیچھے ذکر بھی کیا تھا کہ اقل مقدار یہ ہے، اور یہاں پر بھی تشریح کر رہے ہیں تاکہ کسی کو یہ وہم نہ ہو، ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ اقل مقدار اتنی ہے، ممکن ہے اکثر مقدار جو اس کی جیسے ہم نے ذکر کیا وہ ان 11 اقساموں میں سے یا 6 اقسام کہیں، ان میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔